بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 70ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے۔ 70واں پارہ بھی اس کے ساتھ ساتھ مکمل ہوا ہے اور سورۃ الحج بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آیت 39 سے آخر تک آج کی نشست میں تلاوت کی گئی ہے۔ جب ہم ناظرین آخری ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی بہت سے مضامین نظر آتے ہیں۔ خصوصاً آغاز میں اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کو خاص طور پر جہاد کرنے اور اب پیش قدمی کرنے کا حکم اور اجازت عطا فرمائی ہے کہ جن پر اب تک برسہ برس سے مکے میں ظلم ہوتا آ رہا تھا اور اس وقت انہیں بالکل کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، صرف اور صرف صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی اگر آپ مکی زندگی کا مطالعہ کریں، مکی زندگی میں نازل ہونے والی آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو صبر کا حکم ملے گا۔ بہت سی آیات ہیں کہ جن میں فرمایا کہ آپ صبر اختیار کریں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین، اس طرح کی آیات ہمیں تو یہ مکی آیتیں ہیں۔ اور اس وقت جو اللہ نے حکم فرمایا وہ اسی طرح تھا کہ کوئی پیش قدمی نہ کی جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب مدنی زندگی اختیار کی گئی تو اس وقت مظاہر لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ اب کفار کچھ ظلم و ستم سے باز آ جائیں گے، کہ اب تو ہم نے ان کا علاقہ تک بھی چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے، مگر کفار اپنی پیش قدمیوں سے، اپنی سازشوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے ایسی پیش قدمی کی کہ جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے، انہوں نے پھر پیش قدمی کی تو غزوہ احد پیش آیا ہے، یعنی وہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی، آیت نمبر 39 سورۃ الحج، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنی مظلومیت کی وجہ سے اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی وجہ سے اب فرمایا کہ انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ بھی پیش قدمی کریں اور وہ بھی باقاعدہ اٹھیں۔ اور اللہ نے پھر وعدہ بھی فرما دیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مدد فرمانے پر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جن پر ظلم ہوتا رہا اور اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو بے شک تعداد ان کی اتنی نہیں ہے، نہ وسائل زیادہ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے مدد فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے میدان بدر کے اندر مدد فرمائی۔ تو وہ مدد کا جو وعدہ تھا بالآخر وہ نازل بھی ہوا اور اللہ نے ظاہر بھی فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیتوں میں جب ہم آیت نمبر 41 خاص طور پر دیکھتے ہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری اللہ نے بتائیں۔ اگر کسی کو ہم زمین میں اقتدار عطا کریں، حکمرانی عطا کریں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جب ہم انہیں زمین میں حکمرانی عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ قائم کریں، پوری زمین پر نظام صلاۃ قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، نظام زکوٰۃ قائم کریں، وامروا بالمعروف، اچھائیوں کو بڑھائیں پھیلائیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی کا خاتمہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی کو حکمرانی ملے، اقتدار ملے تو خدا نخواستہ اچھائیاں ختم ہونے لگیں، برائیاں بڑھنے لگیں، تو پھر یہ ان مقاصد کے خلاف ہوگا کہ جن مقاصد کے پیش نظر اللہ نے، جن مقاصد کے فروغ کے لیے اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی۔ اور اس آیت پر اگر صحیح معنی میں مثال قائم کر کے دکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نقش قدم پر خلفائے راشدین نے مثال قائم کر کے دکھائی کہ کس طرح انہوں نے اقاموا الصلاۃ بھی کیا، وآتوا الزکوٰۃ بھی کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر کفار کو خاص طور پر دنیا کی اور مختلف علاقوں کی سیر کرنے کا حکم فرمایا۔ لیکن اس سیر کا مطلب سیر و تفریح نہیں ہے، یعنی اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ قرآن جب ہمیں کوئی حکم دیتا ہے اور آج اس کے نتیجے میں ہم کہیں سیر اگر کریں اور وہ سیر بھی مطالعاتی ہو، کتاب کا مطالعہ کریں، لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں، تو وہ صرف نالج بڑھانے کے لیے نہیں، اپنا علمی رعب کسی پہ جمانے کے لیے نہیں، بلکہ کیا مقصد ہونا چاہیے قرآن بتاتا ہے۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا لوگ یہ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ انہیں وہ قلب حاصل ہو کہ جس قلب کے اندر فہم و فراست پیدا ہو، جس قلب کے اندر سمجھ پیدا ہو۔ مطالعے کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ شاید اس مقصد کے لیے مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ کسی کو چپ کرانے کے لیے، کسی کو خاموش کرانے کے لیے، کسی حاوی ہونے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسے علم اور ایسے مطالعے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، یعنی خود انسان پھر نہیں ثمر پاتا، اس کے اپنے اخلاقیات میں کوئی برکت اور چینجنگ کوئی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں مقاصد کو بھی سمجھنا چاہیے جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین نے
خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کی کوششوں کا ذکر فرمایا کہ انہیں کیا کیا آزمائشیں پیش آتی. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی بھیجے ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اذا تمنا، کہ جب انہوں نے کچھ پڑھا، القى الشیطان فی امنیتہ، تو ان کے پڑھے ہوئے کے بعد شیطان نے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دی، اچانک کوئی بات ملا دی لوگوں کے دلوں میں. یہاں پر بعض کتابوں میں کچھ اس طرح کی روایات لکھی گئیں کہ شیطان نے جو ہے نبی کی زبان پر کوئی بات جاری کر دی اور نبی کی بات اور شیطان کی بات مکس ہو کر لوگوں میں چلی گئی. اس طرح کی روایتوں کا علماء نے رد فرمایا، ایسی روایتیں ثابت نہیں ہیں. جو مناسب تفسیر ہے اس کی وہ یہی ہے کہ نبی نے تلاوت کیا اور شیطان نے اس کی غلط تفسیر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. آج بھی لوگ کوئی غلط تفسیر کر جاتے ہیں، غلط مفہوم اخذ کر کے پھر اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے وہ بیان کر جاتے ہیں. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان اس طرح کی کاروائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن بالآخر اللہ غالب ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، بس اللہ اس چیز کو منسوخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے کہ جو شیطان نے القا کیا. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط فرما دیتا ہے. تو اس لیے اس آیت کی جو درست تفسیر ہے ہمیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد اسی صورت کی اختتامی آیات میں آیت نمبر 61، 62، 63 اور اس کے بعد تک کی آیات میں اللہ نے اپنی توحید کو اور اپنی صفات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار، اللہ ہی رات کو لے کر آتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو لاتا ہے رات میں. یعنی کہ وہ دونوں پھر اپنے اپنے وقت مقرر پر آتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ وہ اختتام پذیر ہو تو پھر رات شروع ہو جاتی ہے، رات اختتام پذیر ہو تو اس کے بالکل متصل دن شروع ہو جاتا ہے. درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ دن اور رات کے بیچ میں کوئی ایسا وقت ہو کہ جو نہ دن کہلائے نہ رات کہلائے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اجالے سے اندھیرے کو کتنے خوبصورتی سے اس نے ملا دیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں فرمایا وہ باطل ہیں، غلط ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بلند ہے اور کبیر ہے، کبریائی والا ہے. پہلے سمیع بصیر فرمایا، پھر علی و کبیر فرمایا، پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے اس نے پانی برسایا. فتصبح الارض مخضرہ، زمین کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، وہ بے شک لطف و کرم والا ہے، بڑا باخبر ہے. یہاں لطیف و خبیر فرما دیا. پھر اگلی آیت میں فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وان اللہ لہو الغنی الحمید، وہی غنی و حمید ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کتنی خوبصورت تسلسل ہے صفات. سمیع و بصیر بھی ہے، علی و کبیر بھی ہے، لطیف و خبیر بھی ہے، غنی و حمید بھی ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ رؤوف و رحیم بھی ہے. یعنی پورا نظام کائنات اس نے ہمارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے تخلیق فرمایا تاکہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں، نفع حاصل کریں، مگر پھر اللہ کی طرف رجوع کریں. وہ فرماتا ہے لإلاف قریش میں ایلافہم، کہ ہم نے اگر ان کفار کو سردی اور گرمی کا الگ الگ تجارتی سفر انہیں سکھایا کہ سردی میں کہاں سفر کریں، گرمی میں بزنس کے لیے کہاں جائیں، تو پھر انہیں بھی جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پھر یہ بھی تو اس گھر کے رب کی عبادت تو کریں نا. ہم انہیں سارا کاروبار سمجھا رہے ہیں اور عبادت کا وقت آتا ہے تو بتوں کے پاس چلے جاتے ہیں. یعنی ہمیں بھی انصاف کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین وہ کہ قرآن میں ہے نا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تو تم بھی تو بھلائی کرو، تم بھی اس کی عبادت کی طرف رجوع کرو. یہ اللہ کی صفات ہیں، ان کو پڑھ کر ہمیں اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے. اور پھر کفار کی ایک خاص سوچ بیان کی ہے اور ان کا ایک حال بیان کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے جب ان کے سامنے آیات قرآنیاں پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ بنانے لگتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ اس وقت کی تکلیف پھر بھی کم ہے جو تمہیں آیتیں سن کر ہوتی ہے، اس تکلیف کو یاد کرو جو نار جہنم کی وجہ سے ہوگی. قل افانبئکم، آیت نمبر 72، قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تکلیف والی چیز نہ بتاؤں، اور وہ آگ ہے. تو یہاں پر ویسے تو بات یہ کفار سے ہو رہی ہے، لیکن ہمیں مسلمانوں کو اس سے ایک مضمون اور مفہوم اخذ کر کے سوچنا چاہیے کہ اگر آج عبادت میں دل نہ لگے، فجر کے لیے اٹھتے وقت تکلیف ہو، تو یہ تکلیف آیا قابل برداشت ہے یا وہ تکلیف کہ جو نار جہنم کی ہے. یعنی عبادات کے دوران بھی بعض لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، گرانی محسوس ہوتی ہے، وہ عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتے.
اگر یہ سوچ پیدا کریں گے اپنے اندر تو انشاءاللہ اس سے کچھ تربیت نفس بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگی. اور اسی صورت میں بتوں کی بے بسی بھی اللہ نے بیان فرمائی. یہ بت کتنے بے بس ہوتے ہیں, اگر مکھی بھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے یہ نہیں چھڑوا سکتے. تو ایسے بتوں کی عبادت کرنے کا اللہ نے بہت کمال مثال ناظرین بیان فرمائی. پھر اختتام پر اللہ نے رکوع و سجود کا, عبادت کا حکم دیا, نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا حکم فرمایا. اللہ کے خاطر جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے, شیاطین سے, کفار سے, اپنے نفس سے, خواہشات سے, تمام اقسام اس کے اندر آ گئیں. اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں المسلمین عطا فرمایا, برکت نام عطا فرمایا. لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ نے نام رکھا تو پھر انسان اپنی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی لقب اختیار کرتا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں المسلمین کا, پھر بھی ہم اپنا کوئی نہ کوئی اپنا نام بھی رکھتے ہیں نا. آج میں کسی نام سے پہچانا جاتا ہوں, آپ کسی نام سے پہچانے جاتے ہیں, تو یہ انسان کو اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اپنے تعارف کے لیے کوئی نہ کوئی نام اختیار کر سکتا ہے. بہترین وہ نصرت فرمانے والا ہے. تو ضرورت ہے کہ ناظرین ہم قرآن کی طرف رجوع کریں, صاحب قرآن کی طرف رجوع کریں, اللہ کی صفات کو پڑھیں تاکہ ہمارے اندر وہ ذوق اور وہ محبت پیدا ہو. اور اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کا پیغام اور قرآن کی محبت جگہ جگہ تک پہنچے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ مفتی صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب تفسیر فرما رہے تھے. بے شک اللہ ہی کارساز ہے. میری پسندیدہ ایئر لائن ہے پی آئی اے. پی آئی اے دے رہا ہے آپ کو ہر ٹکٹ پر گولڈ سیو کرنے کا موقع. میری طرح آپ بھی پی آئی اے کو اپنے سفر کے لیے منتخب کریں اور پاکستان اور اس کے قومی اداروں کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنا کردار نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.